حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسی طاقت تھی، والکاظمین الغیظ پر چل رہا بیان، مکہ مارا، قرآن پاک میں لکھا مر گیا وہ۔ دوسری بار دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ وما من دابۃ فی الارض، ہر جاندار کو رزق اللہ دیتے ہیں، یہ کس طرح اللہ پہنچائیں گے؟ نبی شک نہیں کرتا، شبہ نہیں کرتا، سوال کر سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا سے چٹان کو ٹکڑے کیجئے۔ کتنی طاقت تھی، ایک عصا سے جو مارا ہے چٹان پر، چٹان دھڑ کر کے دو ٹکڑے ہو گئی۔ پھر وہی آئی کہ پھر ماریے، پھر مارا، پھر چٹان دو ٹکڑے ہو گئی۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے یہ، جلد نمبر 2 میں۔ پھر تیسری دفعہ مارا، تیسری دفعہ چٹان اڑ گئی۔ 3 چٹان کے بیچ میں ایک کیڑا بیٹھا تھا اور سب پتا کھا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویذکرونی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ اللہ جو 3 چٹان کے بیچ میں مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو میرے مکان سے واقف ہے، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے 3 چٹان کے بیچ میں رزق دے رہا ہے، مجھے بھولتا نہیں۔ کسی نے مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقہ کے حضرت کے خلیفہ سے پوچھا، جو وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کا انگلش ٹرانسلیشن کرتے تھے، کہا حضرت یہ چٹان کے بیچ میں آکسیجن کہاں سے پہنچ گئی؟ یہ ان کے دماغ ایسے ہی چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انڈے کے اندر چوزے کو آکسیجن کون دیتا ہے؟ دیکھو، فرمایا انڈے کے اندر چوزے کو کون آکسیجن دیتا ہے؟ بس اب بولے نہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا، فوراً انکیوبیٹر، بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں کون آکسیجن دے رہا تھا جب آپ انکیوبیٹر میں رکھ رہے ہیں؟ فوراً دودھ چاہیے ماں کا بچے کو، ماں کے پیٹ میں تھوڑا دیر پہلے کون دودھ دے رہا تھا؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ایمان بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، سوالات لگتے ہیں، سوالات تو گولی مارو۔ صرف اللہ کی انعامات کو یاد رکھیں اور اللہ کے زمین آسمان میں غور کریں، اللہ سے محبت بڑھ جائے گی۔ صرف 5 منٹ سونے سے پہلے اللہ کے انعامات، احسانات اور زمین آسمان میں غور کر لیں، خود ہی دیکھنا دل کی کیا حالت بدل جاتی ہے۔ ایسا پاورفل حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی نبوت ملی نہیں ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری ریوڑ سے بھاگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، کئی کلومیٹر کے بعد بکری رک گئی، کیونکہ پیر سے خون نکل رہا تھا اور کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کانٹے، ابھی پیغمبری نبوت ملی نہیں تھی اور کانٹے چبھے ہوئے اور خون نکل رہا ہے، اور حضرت فرماتے تھے ہم ہوتے تو بکری کو برے جملے کہتے، 2 تھپڑ مارتے، بلکہ گردن ہی کاٹ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بکری کو پیار کیا، بکری کے پاؤں دبائے، اللہ کا پیارا بکری کے پاؤں دبائے۔ آج ماں کے پاؤں دبانے کی فرصت ہے، آج بابا کی خدمت کرنے کی فرصت ہے۔ کس طرح پنڈلیوں میں فٹس پڑ رہے ہیں باپ کو بڑھاپے کی اور محنتوں کی وجہ سے، دیکھ رہے ہیں بابا ایسے پیروں کو دبا رہا ہے۔ ہمارا اسٹوری پورا نہیں ہوا ابھی ویڈیو پر، ابھی ہم نے ننگی فلم کہاں دیکھی، ابھی ہم نے لڑکیوں کو میسج کہاں کیے؟ دماغ خراب ہے جو باپ کے سر میں تیل لگائے، جن کی مشین ہماری وجہ سے گھس گئی، جن کے پنڈلیوں میں ہماری وجہ سے درد ہو رہا ہے، رات دن محنتیں کی، کبھی بابا کا ہاتھ چوما، کبھی بابا کو پیار سے گلے لگایا، کبھی کہا بابا حدیث پاک ہے جو ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھ لے گا حج مقبول کا ثواب ملے گا نفلی۔ اے بابا آپ کو میں نے دیکھ لیا، اماں آپ کو دیکھ لیا، مجھے نفلی ثواب کا انشاءاللہ نفلی ثواب حج کا ثواب مل گیا، آپ اجازت دیں تو میں تھکا ہوا اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ بتاؤ ماں باپ کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ کبھی تھکے ہوئے باپ کو شربت کا گلاس پلایا، کبھی تھکے ہوئے باپ کا کبھی شوز اتارا، کبھی موزے اتارے، کبھی پیر چوما، کبھی پیر کو دبایا۔ بخار بابا کو ہو رہا ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، موشن لگے ہوئے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے پر اللہ کی رحمت برسے گی جن کی وجہ سے ہمارا وجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیر دبائے، پہلے بکری کے کانٹے نکالے، پھر اپنے کانٹے نکالے اور بکری سے روتے ہوئے فرمایا کہ تجھے اگر موسیٰ پر رحم نہ آیا تو اپنے پر تو رحم کھاتی، اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر ریوڑ کی طرف لے گئے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ ان کے اخلاق تو نبوت والے، ان کو تو نبوت ملنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب میں میرا نبی ہی ہے، آپ بتاؤ ہمارے اخلاق کیا ہے؟ کس طرح ماں باپ سے لڑتے ہیں، کس طرح ماں کے چیختے ہیں، کس طرح بیوی کی پٹائیاں کرتے ہیں۔ پھر کیا چاہیے؟ سکون چاہیے۔ سکون ملنے کا نہیں جب تک اللہ کو 100% راضی نہ کریں۔ ابھی اور بھی غصے کے بارے میں بیان ہے، 8 احادیث مبارکہ اور ہے۔ اسی صفحے پر لکھا ہے ایک حدیث پر کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو دبا دے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ غصہ ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے اہلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ چھوٹوں کو تو گالیاں دیتے ہیں، دھکا دھاڑا منوس ہٹ یہاں سے، تیری شکل مجھے صحیح نہیں لگ رہی۔ کیا حالت ہوگی اولاد کی، بیٹی کی کیا حالت ہوگی؟
اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے.